الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دین فطرت ہے، یہ جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. دین فطرت ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس رب نے اسلام نازل کیا ہے اسی نے انسان کی فطرت بنائی ہے، اور اس کی فطرت اور اسلام کا جو نظام ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے موافق ہے. جو شخص اسلام سے ادھر ادھر ہوگا، نیچے رہ جائے گا تو سست ہو جائے گا، اوور ایکٹیو ہو جائے گا تو حد سے گزر جائے گا، وہ اسلام پر نہیں رہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا. درمیانی کا معنی یہاں یہ نہیں کہ یہ 3 انگلیاں ہیں تو یہ والی درمیانی ہے، یا ایک شخص وہ امتحان میں 70 نمبر لیتا ہے، دوسرا 60 لیتا ہے، تیسرا 50 لیتا ہے تو 60 والا درمیانہ ہوا. یہ معنی نہیں. درمیانی کا معنی یہ ہے کہ وہ افراط اور تفریط سے بچنے والی اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے والی ہے. اس کو یوں سمجھیں، ایک چوٹی ہے، اس پر آپ چڑھتے جائیں تو چاروں طرف سے وہ برابر ہے، اس کی چوٹی بیچ میں درمیان میں بھی ہے اور بلندی پر بھی ہے. اس پر چڑھنے کے بعد اگر کوئی مزید چلتا جائے گا تو اترائی شروع ہو جائے گی، تنزلی شروع ہو جائے گی، ذلت اور خواری شروع ہو جائے گی. تو اسلام فطرت کا نظام ہے، اور اسلام یہ وسط دین ہے، درمیانہ دین ہے. اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو مختلف فرائض ادا کرنے کے لیے کہا ہوا ہے. اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، بیوی، والدین، پڑوسی اور امت کی حیثیت سے آپ کے کیا واجبات ہیں، اور آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی عبادات کیسی ہونی چاہیے. یہ سب کے سب پیپر ہیں، اور جو شخص کچھ پیپروں میں بہت اچھے نمبر 95 97 نمبر لے لے اور کسی پیپر میں 8 10 نمبر لے تو زیادہ نمبر ہونے کے باوجود فیل ہو جائے گا. ایسے ہی اس اسلام میں اس کے پیپروں میں کوئی شخص بعض امور پر زیادہ محنت کر لے اور بہت اچھا ہو جائے اور دوسرے میں فیل ہو جائے گا تو قیامت والے دن وہ بھی فیل ہو جائے گا. اس لیے کہ جیسے کسی ایک بات میں طاعت اور عبادت ہو یا عقائد ہو یا نظریات ہوں، حد سے تجاوز کرنا اسلام کے خلاف ہے، ایسے ہی اپنے تمام پیپروں میں عدل قائم نہ کرنا، وسطیت قائم نہ کرنا، بعد میں جھول دکھانا، بعد میں اوور ایکٹیو ہو جانا، یہ بھی اسلام کی وسطیت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں نے کہا یہ بندہ بہت اچھا تھا اور بہت اچھے سلوک کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا وجبت. پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بہت بد اخلاق تھا، برا آدمی تھا، فرمایا وجبت. ساتھیوں نے پوچھا تھی کیا وجبت؟ فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، جس کو تم نے برا کہا اس کے لیے جہنم واجب ہوگی. تو لوگوں سے اچھا سلوک کرنا بھی ایک ایسا پیپر ہے کہ جو کمپلسری ہے، اور اس کی بنیاد پر بھی لوگ فیل اور پاس ہوتے ہیں. اسی طرح اسلام پر عمل کرنا، عبادات کرنا، اس میں اگر کوئی اللہ کے حقوق میں زیادہ تجاوز کر جائے گا تو اس کے دوسرے حقوق رہ جائیں گے، اس لیے کہ انسان کی کیپیسٹی، اسلام کی صلاحیت محدود ہے. عہد نبوت میں اس طرح کی انتہا پسندی جب بھی پنپنا شروع کری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پر قدغن لگائی اور اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا. 3 لوگ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں جی آپ کی عبادت کیسی ہے، آپ بیان کرتی ہیں. ایک کہتا ہے جی اتنی زیادہ عبادت ہے جبکہ آپ معصوم ہیں، ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ملٹی پلائی کرنی چاہیے. لہذا ایک کہتا ہے میں کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات تہجد پڑھوں گا. دوسرا کہتا ہے ہمیشہ روزے رکھوں گا. تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، آپ سخت ناراض ہوئے اور سب لوگوں کو بلایا مسجد میں، اور وہ 3 بھی آ گئے. شدید غصے کے عالم میں آپ نے فرمایا لوگو انا اتقاکم و اخشاکم للہ،
میں تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا، میری سنت سے منہ پھیرے گا، وہ ہم سے نہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ کی ناراضگی کیوں ہوئی؟ آپ تو بہت ہی اعلیٰ اخلاق والے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیتے بیٹے اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ہوتا ہے۔ آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیوں کیا؟ اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں۔ دوسری حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے تھے اور سارا دن روزے رکھتے تھے، ہمیشہ اور مستقل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے، بولے 7واں حصہ قرآن پڑھا کرو، ہفتے میں قرآن ختم کیا کرو، اور مہینے میں وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ ان کو ایک دن چھوڑ کر انہوں نے اپنی روٹین بنا لی، تو ان کو عبادت میں بھی انتہا پسندی سے منع کیا، اس لیے کہ اس عبادت کی انتہا پسندی کی وجہ سے وہ دوسرے حقوق ادا کرنے سے قاصر رہ رہے تھے۔ تیسری حدیث، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں ان کا بھائی مہاجر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور ام درداء بھابی، ان کی حالت بال بکھرے ہوئے، نہائی نہیں۔ پوچھا یہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ کا بھائی بہت نیک ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارے دن روزے رکھتا ہے۔ زبردستی ان کا روزہ کھول دیا، زبردستی ان کو رات کو سلایا، اور آدھی رات کے بعد اٹھا کر خود بھی تہجد پڑھی، ان کو بھی پڑھائی، اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی۔ آپ نے پوچھا سلمان نے جو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں تیرے اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تیرے جسم کا حق ہے، آرام کیا کر، آنکھ کا حق ہے، سو جایا کر، بیوی کا حق ہے، ادا کیا کر، پڑوسی کا بھی حق ہے، اور رب کا بھی حق ہے، سارے پیپروں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ ناراضگی جو آپ نے کی، یہ تربیت آپ نے اپنے ساتھیوں کی بھی کی ہوئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفے کے گورنر ہیں، یہ سنن دارمی کے مقدمے میں حدیث ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں کچھ لوگ ڈیریاں لگائی ہوئی ہیں کینکریوں کی، گٹھلیوں کی۔ ایک شخص کہہ رہا ہے 100 بار الحمدللہ پڑھو، وہ گٹھلی اٹھا کر ادھر رکھتے ہیں، 100 بار ہو گیا۔ 100 بار اللہ اکبر پڑھو، وہ ادھر رکھتے ہیں، 100 بار ہو گیا۔ ان کو بات کھٹک گئی، انہوں نے جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عرض کیا کہ اس طرح مسجد میں کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گورنر کوفہ پر ناراض ہو گئے کہ آپ نے ان کو خود کیوں منع نہیں کیا، میرا انتظار کیوں کیا؟ کہا جی ہم نے سوچا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو ان کے ساتھ گئے۔ شدید ناراض ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود اور کہا ابھی تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر استعمال کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو ان کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے یہ کام کیا شروع کر دیا؟ یہاں تک بھی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سبحان اللہ الحمدللہ پر اتنی ناراضگی، عہد نبوت میں تہجد اور روزوں پر اتنی ناراضگی۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وجہ بیان کرتے ہیں، اسی روایت کے آخر میں فرماتے ہیں 4 سال بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب خوارج نے خروج کیا تو میں نے انہی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والوں کو دیکھا کہ وہ صحابہ کرام کے گلے کاٹ رہے تھے نہروان کے مارکے میں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انتہا پسندی عبادت میں بھی ہو تو نقصان کرتی ہے، فتویٰ بازی میں انتہا پسندی بھی نقصان دیتی ہے، اور انتہا پسندی کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو قارئین کرام، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح عبادت میں انتہا پسندی ان کو اسلام سے خارج ہونے کی طرف لے گئی، خوارج بنا دیا۔ خوارج کو خوارج اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں آنے کے بعد نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جب مسلمانوں میں انتشار کا زمانہ ہوگا، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں کم سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم سمجھو گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر مزید باریکی کے ساتھ وضاحت فرمائی
کہ آپ جو تیر شکار سے نکلا ہے اس کو پکڑو، اس کے تیز حصے کو دیکھو، آپ کو کہیں شکار کا خون نظر نہیں آئے گا. آپ اس کے پروں کو دیکھو، کہیں شکار کا خون نظر نہیں آئے گا. آپ اس کی ڈنڈی کو دیکھو، کہیں نظر نہیں آئے گا. وہ جہاں پہ آخر میں وہ حصہ جو کمان کی رسی کے ساتھ جڑتا ہے وہاں تھوڑا سا شک ہوگا کہ شاید یہ کسی جسم سے گزرا ہے. جس طرح یہ تیر نکل گیا ایسے یہ اسلام کے اندر آ کر نکل جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی اسلام نہیں ہوگا. اور جو ان کو قتل کرے گا، ان کے ساتھ قتال کرے گا، لازمی بات ہے حکمران کا حق ہے کہ وہ ایسے فسادات کے خلاف قتال کرے. جو یہ کام کرے گا فرمایا ان کے قتل کرنے کا ان کو اجر ملے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زمانے میں اگر آئے تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو قتل کیا تھا. دوسری روایت میں فرمایا حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، چھوٹی عمر کے، عقل کے کمزور، بہت بڑے بڑے دعوے کریں گے. یقولون من قول خیر البریہ، ساری دنیا سے اچھی بات کریں گے، لیکن حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے. قرآن بہت پڑھیں گے مگر ان کا قرآن گلے سے نیچے اثر نہیں کرے گا. تو یہ فرمایا کہ تمہاری نمازیں ان سے کم ہوں گی. کن کو فرمایا؟ صحابہ کرام کو. اور صحابہ کرام اسلام کا معیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے. ان سے نیچے رہنے والا، ان سے آگے بڑھ جانے والا ہدایت والا نہیں ہوگا. یہ چونکہ صحابہ کرام اپنی نمازیں ان کے سامنے کم سمجھیں گے، اور وہ جو ذکر اذکار کر رہے تھے وہ بھی ان سے زیادہ ذکر کر رہے تھے. تو اگر آپ کا بیٹا نیک ہو گیا ہے اور نمازیں شروع کر دی ہیں، اس نے داڑھی لمبی کر لی ہے تو خوشی کی بات ہے، مگر یہ دیکھ لینا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ایسے لوگوں کے ساتھ نیک ہوا ہو کہ جو انتہا پسند ہوں. اور یہ انتہا پسندی وہاں صرف اتنی تھی کہ وہ ذکر یاد کرتے تھے، ذکر کو گنتے تھے، اور بڑھتے بڑھتے اتنا فاصلہ بڑھ گیا کہ صحابہ کرام کے گلے کاٹ رہے تھے. عہد نبوت میں بھی یہ لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غنیمت کا مال تقسیم کیا. ایک ان میں سے آ گیا، کہتا ہے جی اعدل یا محمد، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، عدل کیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی. فرمایا من یعدل اذا لم اعدل، میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو چیلنج کرنے والا یہ ظالم. پھر آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا الا تامنونی وانا امین من فی السماء، آپ تو مجھے امین نہیں سمجھتے ہو، مجھے تو میرا رب امین سمجھتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روایت میں اور خالد بن ولید دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیجیے ہم اس کا گلا کاٹتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک روایت میں ہے اس کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو. ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. تو وہ اتنی احتیاط کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اور وہ اعلیٰ ترین شخصیت پر اتنی بڑی الزام تراشی کر رہا ہے. اور اس کے بعد جب وہ جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نمازوں اور روزوں کے سامنے تم اپنی عبادات کو کم سمجھو گے، قرآن بہت پڑھیں گے مگر نیچے نہیں اترے گا، اثر نہیں کرے گا، اور اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اور فرمایا یقتلون اہل الایمان، وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، ویترکون اہل الاوثان، کافروں کو چھوڑ دیں گے، کافروں کو ریلیف دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. اگر میرے زمانے میں آئیں تو میں ان کو ایسے قتل کروں جیسے اللہ نے قوم عاد کو قتل کیا تھا. جو ظالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کر رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے ہاتھ صاف کیا، ان پر الزامات لگائے، ان کے اجتہادی فیصلوں کو گناہ اور گناہوں کو کبیرہ اور کبیرہ کو کفر، حتیٰ کہ ان کو واجب القتل قرار دے کر لوگوں کو جمع کیا. انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس کے بعد مجبور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ تم خلیفہ بنو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ گیم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اگر میرے پہ اتفاق کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ حالات کو سنبھال لوں گا. ویسے بھی آخر میں
दो की बात हो रही थी कि हजरत अली को खलीफा बनाए या हजरत उस्मान को। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उस्मान को बनाया, तो उनके बाद इनका खलीफा बन जाना ये कोई नई बात नहीं थी, और वो लोग भी इन्हीं का नाम ले रहे थे। उन्होंने ज़माम संभाल ली और उन्होंने बार बार कोशिश की कि मुसलमान दो रहें, एक ना हो। वो समझते थे अगर मुसलमानों में सुलह होती है, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा था हजरत उस्मान का पहले फैसला किया जाए, किसास पहले लिया जाए, बैत बाद में करेंगे। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो हमारा ही फैसला होगा, हम ही कत्ल होंगे, इसलिए हमारी जिंदगी इसमें है कि ये इकट्ठे ना हो, लिहाजा उधर हमले करवा, उधर हमले करवा। साजिशें कर करके इन जालिमों ने मुसलमानों को आपस में लड़ाया। और जब हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हु के साथ ये गए और जा करके हमला किया हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर, तो उन लोगों ने कुरान उठा लिया कि हम फैसला चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। तो उन्होंने एक शख्स उधर से आया हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, इधर से हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, दोनों ने जो फैसला किया दोनों ने कहा हमें कबूल है। यही जालिम जब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो फिर एक हो रहे हैं और फिर हमारी ही बारी आएगी, कहने लगे हजरत अली नौजुबिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर इनको फैसल बनाया है तो ये शिरक है नौजुबिल्लाह, और इस पर ये भी काफिर हो गए हैं, और जो इनके साथी हैं वो भी काफिर हो गए हैं, और जो इनको ना माने वो भी काफिर हो गए नौजुबिल्लाह। आज अगर कोई मुसलमानों को काफिर कहता है तो ये उन्हीं की नस्ल से है, वो पाकबाज सहाबा कराम जिनके बारे में फरमाया अलीयुन फिल जन्ना, अली जन्नती है रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, खलीफा राशिद हैं, जिनके बारे में सर्टिफिकेट दे दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जन्नती हैं। उनको कह दिया था ये काफिर हैं, तो हम लोग कौन होते हैं और हमारी फौज और हमारे मुसलमान क्या होते हैं। तो इसलिए ये वही नस्ल है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फिर इनके साथ लड़ाई की। पहले हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के जरिए इनको समझाया, कुछ लोग बाज आ गए, बाकियों के साथ लड़ाई हुई और इनको तहस नहस किया। तो ये नस्ल खत्म नहीं हुई, हर जमाने में रही, आज तक है और ये आइंदा भी रहेगी। लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरानों को ये चाहिए कि अगर कोई मुजरिम है तो जुर्म की सजा मुजरिम को दी जाए, गैर मुजरिम को ना पकड़ा जाए, ना सजाएं दी जाए। ये नस्ल ज्यादा से ज्यादा जेलों में तैयार होती है, जहां पर तफ्तीशी तरीके से या वैसे जुर्म किया जाता है, तो ये लोग फिर सबको काफिर करार देकर बाहर निकलते हैं और ये नजरिया फैलता है। जितना अदल ज्यादा आएगा, इस नस्ल के आने के इम्कान कम होंगे, इनकी नस्ल कम होगी। जितना जुल्म बढ़ेगा ये लोग ज्यादा होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको भी हिदायत अता फरमाए और इनको भी हिदायत अता फरमाए। रब्बुल जलाल मुसलमानों की आपस की लड़ाइयां खत्म करके इनकी सब की तोपों के रुख काफिर की तरफ कर दे, इस्लाम का बोलबाला फरमाए, काफिर को कुफर को नेस्तो नाबूद करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े, खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े। सबीलुना 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 सबीलुना